السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 159 سے 163 تک جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے کر لیا اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور ہو گئے گروہ گروہ، لست منہم فی شیء، نہیں ہے تو ان میں سے کسی چیز میں، انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ بتائے گا ان کو جو تھے وہ کیا کرتے۔ من جاء بالحسنۃ، جو کوئی آیا نیکی کو، فلہ عشر امثالہا، تو اس کے لیے ہیں 10 اس طرح کی، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی آیا 7 برائی کے، فلا یجزی الا مثلہا، تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی، کہو بے شک مجھے ہدایت دی مجھ کو، ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کی، دیناً قیما ملتا، دین ہے درست طریقہ، ابراہیم کا، حنیفہ، جو یکسو تھے، خالص تھے، وما کان من المشرکین، نہ تھا مشرکین میں سے۔ کہو ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، لا شریک لہ، اس کے کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا ہوں مسلمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اور فرماتے ہیں الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کیے، فلنسألنہم اجمعین، ہم ان سب سے پوچھ لیں گے قرآن کے ٹکڑے کیسے کیے۔ جس کو دین کی جو سمجھ آئی اس نے اسی کے مطابق اپنا ایک فرقہ بنا لیا اور باقی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو متنفر کرنا شروع کر دیا۔ جن چیزوں کو خود اہمیت دینی چاہیے لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت بڑھا دی، اور جنہیں خود نیچے کرنا چاہا، نہ ماننا چاہا، لوگوں کو اس کی طرف توجہ ہی بہت نہیں دلائی، کیونکہ ہر بندہ دین کا علم حاصل نہیں کرتا، حالانکہ فرض ہر ایک پہ ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دونوں کا ذکر ہے، عورت مرد دونوں پہ یہ فرض ہے، فرائض میں سے ہے۔ لیکن چونکہ ہر بندہ دین کا علم حاصل نہیں کرتا، زیادہ تر لوگ علماء کی طرف دھیان کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، مشکل ہو یا نہ ہو، یا ویسے ان کا زیادہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ علماء پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دین کی صحیح شکل پیش کریں، لیکن دنیا کے فائدے، دنیا کی محبت، اور اپنے عہدے اور کرسی اور اپنی بڑائی کا جو ایک شوق اور مال کا شوق، یہ انسان سے پھر دین کو کاروبار بنواتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ تھا اگر یہ اس پہ چلتے رہے تو میرے اعلی کار نہیں بنیں گے۔ اس نے محبت ڈال دی دلوں میں، مال کی، جاہ کی، کرسی کی، بڑائی کی۔ آپ نے فرمایا حب جاہ اور حب مال، جاہ عہدے کو کہتے ہیں، انسان کے ایمان کا صفایا کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان یہ جو دونوں محبتیں ہیں وہ دین کا کرتی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، غافل کیا تمہیں کثرت کی خواہش نے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔
زیارت کر لی تم نے قبروں کی۔ تو یہ چیزیں دین کے ٹکڑے کرواتی ہیں۔ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ بات کو لینا، پھر اسے پھیلا دینا، جہاں نازل ہوا، جس حالات میں نازل ہوا، لوگوں کو وہ نہ بتانا، اور آسانی اور مشکل ہر لحاظ سے اپنی مرضی کے مسائل گھڑ لینا۔ مثلاً یہ جو استخارہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسے ہی سکھایا جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھاتے، اور اس میں کوئی خواب، کوئی روشنی، کوئی بڑا کسی پیر کی طرح کرامت نہیں ہوتی، الا یہ کہ اللہ کسی کو بہت تیزی سے اس بات کی سمجھ دے دے، کسی کا اللہ کے ساتھ بہت زیادہ لنک ہو تو دل میں اس کے صحیح احساس بیٹھ جائے۔ جیسے مختلف جگہوں پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف، وہ نبی تو نہیں تھی، نہ کوئی اسپیشل فرشتہ آیا تھا، دل میں کسی بات کو مضبوط کر دینا۔ اور ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، یہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کو ایک کاروبار بنایا۔ ارجنٹ استخارہ کرنے والے بھی موجود ہیں، تھوڑا لیٹ بھی کرنے والے موجود ہیں فیسز کے حساب سے، اور ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں جی ہمیں استخارہ کر دیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر، اللہ کے نبی تھے، وحی آپ کے پاس آتی تھی، کسی کے لیے استخارہ اس طرح نہیں کیا۔ یہ دین کس نے بنایا؟ ہمارے علماء نے۔ استخارے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ سے خیر کا سوال کرنا۔ آپ کو اپنے لیے ضرورت ہے، اپنے بچے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے لیے، تو آپ اللہ سے مانگے نا۔ اب کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں میرے لیے خیر کا سوال تم پوچھ کے بتا دو مجھے اللہ سے؟ اور لوگ بتا رہے ہیں۔ کس نے ان کو یہ اس بات کی دلیل دی کہ وہ نبی سے آگے بڑھیں؟ اللہ نے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے رسول سے آگے قدم نہ بڑھانا۔ یہ آگے قدم بڑھانے والی بات ہے کہ جو بات انہوں نے دین میں شامل نہیں کی ہم کر لیں اور اس پہ بڑی تیزی سے عمل کریں۔ لوگوں کو آپ سمجھاتے رہیں کہ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ دن پڑھیں اور پھر اپنا کام کریں، اگر بہتر ہوگا ہو جائے گا، نہیں ہوگا نہیں ہوگا، یا پھر ہو بھی گیا استخارے کے بعد اور بعد میں اس میں کوئی مسئلہ نکل آیا۔ ہر سچویشن سے اللہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتے تو سیکھیے، غور کیجئے کیوں اللہ ہمیں اس مشکل میں یا آسانی میں لے کے آیا، کیوں ہم سے اللہ نے یہ کام کروایا۔ تو اللہ فرماتے جنہوں نے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور اگر آپ فقہی مثالوں میں جائیں تو بے شمار ہر فرقے کے اپنے مسائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 میں بٹے، اور میری امت 73 میں بٹے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پھر کون سا فرقہ بخشا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو قرآن اور سنت پر چلے گا بس۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے اور اپنا اپنا گروہ بن گئے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، کسی کو فکر ہی نہیں آئی کہ جو میں سمجھاؤں کیا وہ صحیح سمجھا ہوں، میں غور تو کروں، میں علم تو حاصل کروں۔ ہر گروہ کے پاس جو تھا وہ اسی نشے میں رہا، وہ اس سے نکلنا چاہتا نہیں تھا۔ لوگ اس کو جھنجھوڑ دیں، کہہ دیں، وہ نہیں سننا چاہتا، کیونکہ اس نشے میں اس کو سکون تھا، زیادہ کھپنا نہیں پڑتا تھا، آسانیاں زیادہ تھیں، بڑے بڑے ثواب تھے۔ کتنے درود ہم نے خود نکال لیے جن کا حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں، چاہے کتنے ہی خوبصورت الفاظ ہوں۔ جو کام میرے نبی نے نہیں کیا، جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا، میں کیوں کروں؟ میں تھوڑا کر لوں، لیکن وہ تو کروں جو اوتھینٹک ہے۔ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے بات کی، 7 حنیف کا لفظ لگایا، کتنا مان تھا نا اللہ کو اپنے اس بندے پہ، جس نے کوئی ملاوٹ نہیں کی، نہ اپنے دین میں، نہ اپنی سوچ میں، نہ اپنے ایمان میں، نہ یقین میں، نہ توکل میں۔ آج کے لیسن میں بھی اسی طرح اللہ نے ذکر کیا۔ تو اللہ فرماتے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کیا اور گروہ بن گئے، میرے نبی تو ان میں سے کسی میں نہیں ہے، تیرا گروہ تو اللہ کا گروہ ہے۔ ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔
باقی تو شیطان کے گروہ ہیں۔ اس نے لوگوں کو بہکایا دین کے معاملے میں۔ انما امرہم الی اللہ، اس نے لوگوں کو یہ اس طریقے سے دین کی بگاڑ پیدا کیا دین کے اندر کہ لوگ اٹریکٹ ہوں۔ اب دیکھیں جیسے حمد کو کس قدر ساز و آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نعتوں کو کیسے ساز و آواز، لوگ انجوائے کرتے ہیں نا اس چیز کو، اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم حمد کر رہے ہیں، ہم نعت پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اسے پتہ تھا، اس ظالم کو پتہ تھا کہ اس میں یہ دن رات اس طریقے سے حمد بھی کرتے رہیں گے، جھولی خالی رہے گی، دن رات یہ نعتیں پڑھتے رہیں گے، جھومتے رہیں گے، خوش ہوتے رہیں گے اپنے نبی کی محبت کے لیے، دیوانہ وار کھپیں گے، پائیں گے کچھ نہیں۔ اسے پتہ تھا۔ انما امرہم الی اللہ، اب ہر ایک کو ہم کیسے سمجھائیں؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا میرے نبی تو کسی میں نہیں ہے، جنہوں نے بھی ٹکڑے کیا دین کو، ان کا معاملہ کہاں ہے؟ اللہ کی طرف۔ دنیا میں یہ جھگڑے کبھی نہیں ختم ہو سکتے، نہ ہم ساری دنیا کو ایک پوائنٹ پر اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ہم صحیح بات کنوے کریں، بس یہ ہمارا فرض ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہم صحیح بات کنوے کریں، روشنی چاہے کتنے اندھیروں میں بھی چھپ جائے، روشنی ہی رہتی ہے۔ انما امرہم الی اللہ، دنیا میں کتنے بلب لے لو، کتنی لائٹس لے لو، کتنے شینڈلیئر فانوس چمکا لو، سورج تو سورج ہی رہے گا، اس کی روشنی کو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو ان کا معاملہ اللہ کی طرف۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، وہ بتا دے گا نا جو وہ کرتے رہے۔ تمہارے کہنے سے نہیں مانتے، نہیں جانتے، نہیں جاننا چاہتے، نہیں بدلنا چاہتے، نہیں عمل کرنا چاہتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارا کام بتانا ہے، ان کا معاملہ جو کرتے رہے اللہ بتائے گا۔ من جاء بالحسنۃ، دین میں کھلی آفر ہے، اللہ کا رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اور آج جیسے رمضان میں بہت زیادہ ہی کھلا ہوا، بہت زیادہ ہی رحمتوں کا نزول۔ لیکن عام روٹین میں اللہ فرماتے من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی لے کے آئے گا فلہ عشر امثالھا، اس کے لیے اس طرح کی 10 نیکیوں کا اجر اسے دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اور اس کا فرمانا سچ ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتوں اس کی ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر وہ کر چکے اس کی 10 نیکیاں لکھو، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو کچھ بھی نہ لکھو، اور اگر برائی کر لے تو ایک ہی برائی لکھو، اور اگر برائی سوچنے کے بعد کرے نہ تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دو۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی۔ ترمذی کی حدیث ہے، اور بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کرتا بھی ہے تو اللہ اسے 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، اللہ کا خاص کرم ہے انسان کے لیے۔ اس کو انکریج کیا گیا کہ آگے بڑھو، کیونکہ ہر ایک کی نیکی کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا، نیت کا فرق ہوتا ہے، کوشش کا فرق ہوتا ہے، اور شوق اور لگن کا فرق ہوتا ہے، حالات کا فرق ہوتا ہے۔ تو جس کا عمل سنت کے جتنا قریب ہوگا، شوق جتنا زیادہ ہوگا، نیت جتنی خالص ہوگی، حالات جتنے مشکل ہوں گے، اس کا اتنا ہی اجر زیادہ ہو جائے گا۔ جو محبت اور شوق سے نیکی کرتے ہیں اللہ ان کے جذبات کی بھی قدر کرتے ہیں، کیونکہ نیتوں کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، نیتوں کے بھی وزن ہوں گے۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو اللہ فرماتے ہیں نیکی کا 700 گنا تک چلا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، لیکن جو برائی کے ساتھ آیا فلا یجزا الا مثلھا، برائی کا بدلہ بڑھا کر نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمتیں دیکھیں، کہاں کہاں سے نہیں وہ ہمیں ڈھانکنا چاہتا، کہاں کہاں سے ہمارے کناروں کو جھاڑ کے ہمیں پیور کرنا چاہتا ہے۔ وہم لا یظلمون، ظلم نہیں ہوگا، یہ ظلم ہے کہ کوئی ایک برائی کر کے آئے اور میں اس کے لیے 10 لکھوں، ظلم سے تو اللہ پاک ہے۔
ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسہم یظلمون، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔